بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، میاں بیوی کے تعلقات کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ جسے میاں اور بیوی کے تعلقات معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم ناظرین، جامع صحیح میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر جب اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو بیوی پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، مائے سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، یعنی مثلاً حیض، ماہواری ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کی سیٹ پر جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر کیوں نہ ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں، اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے، اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر جب بیوی کو ہمبستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے، اور جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے اس کی بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرا گناہ جسے میاں بیوی کے تعلقات میں غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں یہ بہت گناہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامع سعدیہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہے۔ دوسری روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بغیر کسی سبب کے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، نہ کہ اس پر یہ عذر کرنا کہ میرا شوہر مجھے پسند نہیں ہے یا اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اس لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہوتا ہے، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ خود بیوی طلاق طلب کر رہی ہے۔ محترم ناظرین، تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اسے معمولی سمجھا جاتا ہے، حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا۔ یہ ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے۔ جس نے عمل کیا شریعت نے اس کے لیے کفارے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے، لیکن لوگ اسے سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں کہ نکاح سے پہلے آداب اور ازدواجی زندگی سے متعلق سیکھا جائے۔ ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل لازمی ہے۔ چوتھا گناہ جسے میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا یا کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا۔ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی غیر محرم عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دونوں ہوتے ہیں اور تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے یہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، اور یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت مخمر بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے دور رہتا ہوں، جبکہ میری بیوی
میرے ہمراہ ہوتی ہے کیا میں اس سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ 20 سال پانی سے دور رہو تو پھر بھی تم کر سکتے ہو، اور تیمم کر لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ضرور کریں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم